اسرائیلیوں کی جانب سے ریڈ ہائفر یعنی سرخ گائے کی قربانی اور ساتھ ہی بیت المقدس کے منہدم کرنے کی خبریں انٹرنیٹ پر خوب گردش کر رہی ہیں۔ اس بارے میں یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ غالباً 29 مارچ کو اسرائیلی دجال یعنی اپنے جھوٹے مسیح کو بلانے کے لیے ایک سرخ گائے کی قربانی دیں گے اور اس کے ساتھ ہی مسجد اقصی کو شہید کر دیں گے۔ 8 اپریل کو رمضان کے آخری دن پر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہاں جھوٹے مسیح یعنی دجال کو بلایا جائے گا اور اس دن 375 سالوں بعد مکمل سورج گرہن بھی ہوگا۔ یہودی روایات کے مطابق یہ ایک رسم ہے اور اب تک 9 سرخ گائے مختلف ادوار میں قربان کی جا چکی ہیں، لیکن اب صدیوں کے انتظار کے بعد 10ویں سرخ گائے یہودی روایت کے مطابق قربان کی جائے گی، وہ بھی اسی سال اپریل میں، جس کی قربانی کے ساتھ ہی یروشلم میں تیسرے ہیکل کی تعمیر نو کا آغاز کر دیا جائے گا۔ امریکہ کے شہر ٹیکساس سے امپورٹ کی گئی ان سرخ گائے کو نامعلوم مقام پر اسرائیل میں پوری حفاظت کے ساتھ رکھا گیا ہے، جسے یہودی اپنے جھوٹے مسیح کی آمد کے لیے قربان کریں گے۔ اور اس گائے کی چند خصوصیات یہ ہونی چاہیے کہ اس کے جسم پر ایک بھی سفید یا سیاہ بال نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 2، اس نے اب تک کوئی بچہ نہ جنا ہو اور نہ ہی اس کا دودھ دھویا گیا ہو، اور قربانی کے وقت اس کی عمر 3 سال کے لگ بھگ ہونی چاہیے۔ اس سرخ گائے کی قربانی بیت المقدس کے سامنے زیتون کے مقام پر کی جائے گی۔ مقدس ہیکل کی تعمیر سے پہلے اس گائے کو چمڑے، خون اور ہڈیوں سمیت راکھ بنایا جائے گا۔ پھر اس راکھ کا استعمال کرتے ہوئے ان آلات کو اور ان پادریوں کو پاک کیا جائے گا جو اس ہیکل کی بنیاد رکھیں گے، اور پھر اس پانی کو اس جگہ پر چھڑکا جائے گا۔ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہودیوں کی روایات میں ہے کہ مقدس تورات کے مطابق دنیا کا آخری وقت آن پہنچا ہے، اسی لیے انہوں نے سرخ گائے کی قربانی دی اور اس کے ساتھ ہی بیت المقدس کو مسمار کر دیا جائے گا۔ پھر تیسرے ہیکل کی تعمیر کی جائے گی، اس کے بعد جھوٹے مسیح کی آمد ہوگی، پھر اس کے بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوگی۔ ان کے عقیدے کے مطابق ان کے جھوٹے مسیح یعنی دجال کی آمد کے بعد پوری دنیا میں صہیونیوں کا راج ہوگا۔ لیکن مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق جن کا کمزور ایمان ہوگا وہ دجال کی صف میں جا کھڑے ہوں گے اور آخری وقت میں حکومت صرف مسلمانوں کی ہوگی۔ ناظرین، یہ تو ہے یہودیوں کا عقیدہ، لیکن اب بات سوچنے کی یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ بیت المقدس کو منہدم کر دیا جائے تو کیا ہوگا؟ بیت المقدس مسلمانوں کے لیے تیسری اہم عبادت گاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ سازش دین اسلام کے خلاف سازش ہوگی۔ ایسی صورت میں پوری دنیا کا امن داؤ پر لگ جائے گا۔ اگر آج مسلمان حکمرانوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے اسرائیل کو نہ روکا تو کل مسلمانوں کے لیے یہ زمین تنگ کر دی جائے گی۔